حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کی طرح بہت ہی دردناک، بڑا کربناک ہے۔ یہ تاریخ میں بہت ہی کربناک واقعے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و سخاوت کو ہم نے جانا۔ اب ہم یہاں سے سمجھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طریقے سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، ان قریب تمہیں قمیص پہنایا جائے گا، یعنی خلافت کا قمیص۔ ان قریب تمہیں قمیص پہنایا جائے گا۔ منافقین چاہیں گے کہ اس قمیص کو اتار دو تم، لیکن عثمان اس قمیص کو مت اتارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد اس بات کا یہ تھا کہ تمہیں خلافت ملے گی، منافقین تمہارے دشمن، اسلام کے دشمن چاہیں گے کہ خلافت کو چھوڑ دو، خلافت سے دست بردار ہو جاؤ، سبک دوش ہو جاؤ، لیکن ہرگز اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی خلافت کو مت چھوڑنا۔ دوسری پیشین گوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں تو احد پہاڑ وجد میں آ جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے۔ وجد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے اور بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پاؤں سے ٹھوک کر کے کہا کہ اے پہاڑ، احد پہاڑ، کہ تمہارے اوپر ابھی اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں ہی فرما دیا تھا۔ 2 شہید سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ پیشین گوئی مل چکی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت اس قدر آب و تاب اور تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ خلافت چلی ہے، اور اس طریقے سے اس خلافت میں جو کارہائے نمایاں انجام پائے ہیں، بے شمار غیروں نے اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لی ہے، بے شمار دشمنان اسلام نے جو ہے اسلام کے کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ممالک اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو وہم و گمان میں نہیں تھا
کہ اسلام کا قبضہ ایسی جگہوں پر ہو جائے گا، مسلمان وہاں قابض ہو جائیں گے، مسلمانوں کی وہاں حکومت بن جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جگہوں پر حکومتیں قائم کی ہے، ایسی جگہ پر فتح یابی حاصل کی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی دشمنان اسلام ہیں، کچھ ایسے بھی شر پسند ہیں جن کے نگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ چبھنے لگا اور دکھنے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے۔ اس میں روم کے بادشاہ قیصر روم نے سب سے زیادہ اس میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاست کے بھی دشمن بنا ہے، اور قیصر روم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب سے بھی دشمنی کا رول ادا کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کے پاداش میں ایک شخص کو تیار کرتا ہے قیصر روم، جس کے بدلے میں بے شمار پیسے کو خرچ کیا ہے۔ ایک ایسے شخص کو تیار کیا ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ قیصر روم نے عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہ ایک یہودی تھا جو اسلام کا لبادہ پہن کر کے، مسلمان کی شکل و صورت کو اختیار کر کے، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے، چولا پہن کر کے، مسلمان بننے کا ناٹک کر کے داخل ہوتا ہے اسلام میں، اور لوگوں کے درمیان جاتا ہے، جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نیک کام کرو، اچھائی کا کام کرو۔ بعد میں کہتا ہے لیکن ایک کام غلط ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنی چاہیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہیں خلافت ملنی چاہیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی گئی۔ حضرت عثمان نے تو بہت سارے لوگوں کو قتل کروا دیا ہے، ناحق ظلم کیا ہے، اور پھر کچھ ایسے خطوط کو دکھاتا جو جعلی، فراڈ اور گھٹیا قسم کی تحریروں کو دکھاتا، اور اس پر جعلی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کو دکھاتا، اور دکھاتا کہ دیکھو ان سے تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ لوگ بدظن ہوتے ہیں، جگہ جگہ جا کر کے اس نے فراڈ پھیلانا شروع کیا ہے، اور اس میں کچھ اپنے لوگوں کو بھی لیا ہے۔ اسی کے پیداش میں مصر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو بیٹھا رکھا تھا، وہ بہت ہی اچھا چل رہا تھا، لیکن تھوڑا سخت تھا، مزاج کا گرم تھا، تھوڑا کڑک فیصلہ کیا کرتا تھا۔ وہ مصر کا گورنر عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو اس کے خلاف اسکایا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا، اور کہا کہ اس گورنر کو، مصر کے گورنر کو بدلی کرواؤ، حضرت عثمان کو خط لکھو، حضرت عثمان کے پاس جا کر کے کہا جائے کہ اس گورنر کو معزول کیا جائے اور ہمیں دوسرا گورنر دیا جائے۔ چال یہاں سے شروع کیا۔ لہذا کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصر کا گورنر ہمیں پسند نہیں، یہ بہت سخت مزاج ہے، لوگوں کے خلاف غلط کارروائی کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو تبدیل کر دیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ کون اس لائق ہے جسے وہاں بھیجا جائے، تو نام آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت محمد کا، محمد ابن ابو بکر کا نام آیا۔ لہٰذا محمد ابن ابو بکر کو ایک خط لکھ کر کے دیا گیا کہ اس خط کا مضمون تھا کہ یہ محمد ابن ابو بکر ہیں، یہ مصر کا گورنر بنا کر انہیں بھیج رہا ہوں، یہ مصر کے گورنر بن کر کے جا رہے ہیں، ان کے جاتے ہی تم اپنے عہدے کو چھوڑ دینا، تم معزول ہونا، اور اپنی کرسی پر حضرت محمد ابن ابو بکر کو بیٹھا دینا۔ یہ خط لے کر کے محمد ابن ابو بکر نے سوچا کہ میں اگر اکیلا جاتا ہوں تو وہ گورنر جو ہے یقین نہیں کرے گا، وہ سوچے گا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ایک ٹولی بنا کر کے یہ نکلے ہیں۔ نکلنے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی میں ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے جو ایک اونٹ پر سوار ہو کر بڑی تیزی میں جا رہا ہے۔ اس صحابی نے
اس حبشی غلام کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور کہا ہے کہ اے محمد ابن ابو بکر، یہ اس پر شک ہے کہ یہ کچھ غلط کر رہا ہے، یہ کچھ چھپا رہا ہے، کچھ فراڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو اس میں سے ایک خط نکلا۔ یہ خط عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے خط لکھا تھا، یہ فراڈ کیا تھا تاکہ حضرت محمد ابن ابو بکر کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی آ جائے، ان کے خلاف ان کے دل میں بغاوت آ جائے، ان کے خلاف ان کے دل میں بغض آ جائے اور یہ ان کے دشمن بن بیٹھے۔ جب سامان کی تلاشی ہوئی ہے تو اس حبشی غلام کے سامان سے جو خط نکلا اس کا مضمون یہ تھا کہ میں محمد ابن ابو بکر کو جو ہے بھیج رہا ہوں تمہارے یہاں، تم اسے گرفتار کر کے اسے قتل کر دینا اور تم گورنر کی کرسی پر برقرار رہنا۔ اور اس کے نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر ثبت تھے۔ جب یہ دیکھا تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیسا فراڈ کیا گیا، میرے ساتھ کیسی غلطی کی گئی ہے۔ ایک تو مجھے گورنر بنا کر بھیجا گیا، پھر پیچھے سے خط لکھ کر کے بھیج دیا گیا کہ اس کے جاتے ہی گرفتار کر کے قتل کر دینا۔ ایسا بھی کوئی فراڈ ہوتا ہے، ایسی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کی تفتیش کے لیے فوراً حضرت محمد ابن ابو بکر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ حضرت محمد ابن ابو بکر جب وہاں سے واپس آتے ہیں، وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ خط کو میں نے ہرگز نہیں لکھا، اس کا علم بھی مجھے نہیں ہے۔ کہا کیا یہ غلام آپ کے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاں یہ غلام میرے ہیں۔ کہا یہ اونٹ آپ کے ہیں؟ کہا یہ اونٹ میرے ہیں۔ کہا میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے غلام ہیں جو حکومت کے کام پہ مامور ہیں، لیکن اس خط کا مجھے علم نہیں کہ کس نے لکھا، کب بھیجا اور اس کو کس نے حکم دیا گیا ہے دیا کہ اسے بھیجا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو علم نہیں ہے تو مجھے ایک شخص پہ یقین ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا قریبی ہے، جو آپ کے یہاں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے، اس کا نام تھا مروان۔ کہا آپ مروان کو میرے حوالے کریں، مروان کو میرے سپرد کریں، ہم اس سے باز پرس کریں گے اور اس سے تحقیق کریں گے کہ یہ آخر خط کس نے لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مروان کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے ہم تم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تم کہیں سے اس کا قتل کر دو، تم کہیں اسے مار دو، ہمیں وقت دو کچھ دنوں کا، ہم اسے تحقیق کریں گے، ہم معلوم کریں گے، پتہ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ پھر جو قصوروار نکلے گا، جو غلطی پر ہوگا، جو مجرم ہوگا، ملزم ہوگا، جو مجرم ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا، اس کو تمہارے حوالے کریں گے، تم پھر اس کے ساتھ جو حشر کرنا۔ حضرت محمد ابن ابو بکر غصے میں اور جذبات میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی تک اپنا ہاتھ لے جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے محمد، اگر آج تیرا باپ حضرت ابو بکر ہوتا تو بتاؤ کیا تیرا باپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے اس بات کا بالکل ہی علم نہیں ہے کہ اس خط کو کس نے لکھا، اس خط پہ دستخط کس نے کیے، اس خط پہ مہر کس نے لگائے، اور وہ خط لے کر کے کون بھیجا ہے، اور یہ سازش اور یہ دھوکہ تیرے ساتھ کون کر رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا ہے فوراً خاموش ہو گئے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، اے بدگما یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، اے بدگما یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر کے حضرت محمد ابن ابو بکر خاموش ہو جاتے ہیں۔
حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں حضرت نائلہ کہ جب محمد ابن ابو بکر نے اس جملے کو سنا ہے اور قسم کو سنا ہے، فوراً اپنے سر کو شرمندگی سے جھکایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اور سننے کے بعد حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اس جو ہے عبداللہ ابن سبا کے لوگوں سے بالکل برطرف ہو گئے ہیں اور سائڈ ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے جو کیا ہے، یہ باتیں جو ہے روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس بات کو نہیں مانا۔ بالآخر کہا اگر آپ اس کو میرے حوالے نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے نعوذ باللہ، اور ہم آپ کا قتل کر دیں گے۔ لہذا ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے انہوں نے بلبھائیوں کو بلایا۔ عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے لیے نعوذ باللہ جو ہے لوگوں کو جگہ جگہ سے بلایا تھا، اور مدینہ سے 50 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور، کہیں 50 آدمی کو، کہیں 100 آدمی کو، کہیں کچھ لوگوں کو رکھ دیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے، عبداللہ ابن سبا کے لوگ بلوائی، تو چاہیے عبداللہ ابن سبا کو ان لوگوں کو لے کر کے آتا، اور جو بھی دل میں باتیں تھی، جو بھی اشکال تھا، جو بھی سوال تھا، ان لوگوں کو ڈائریکٹ اور ان لوگوں کو بغیر کسی واسطے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کراتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے، کھلم کھلا جو ہے گفتگو بھی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو کئی سوال کا جواب بھی دیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کو نہیں بلوایا گیا، 50-100 کلومیٹر دور مدینہ کے دیہاتوں میں رکھا گیا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ تقریباً 18 دن کیا گیا، لیکن کچھ لوگوں نے، مورخین نے لکھا ہے 40 دن تک محاصرہ کیا گیا۔ گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کا آنا بند کر دیا گیا، کھانا کا آنا بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھت پہ چڑھ کر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے بیر روما کو 30,000 درہم دے کر کے، کیا بیر روما جو میٹھا پانی ہے، کیا میں نے اس کو خرید کر کے مدینہ والوں کے لیے آزاد نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے بیر روما کو خرید کر کے مدینہ والوں کے لیے فری نہیں کیا؟ کیا میں نے مسجد نبوی کی توسیع نہیں کی؟ کیا میں نے مدینہ میں جو قحط سالی آ گئی تھی 100 بھرے ہوئے اونٹ کے دانے میں نے تقسیم نہیں کرائے تھے؟ کیا محمد الرسول اللہ کا میں دوہرا داماد نہیں ہوں؟ کیا علی مرتضیٰ کا میں جو ہے ہم زلف میں نہیں ہوں؟ دوستو، اس طریقے کا خطاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ان ظالموں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت تو نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ سے تنگ کر دیا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا حضرت جبیر ہے، حضرت علی ہیں؟ حضرت علی آئے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اور بھی بہت سارے صحابہ نے آ کر کے کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں حکم دیں، آپ مجھے اجازت دیں تو ان کے چھکے چھوڑا دوں اور ان کو اس طریقے سے تہو بالا کر دوں، اس کی بوٹیوں کے قیمے بنا دوں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، میری ذات کے لیے مدینہ کی سرزمین پر کسی کا خون بہے میں اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ دوستو، جہاد کرنا آسان ہے، اطاعت امیر مشکل ہے۔ امیر کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ تمام صحابہ کرام کے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن اور حسین کو جناب
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے حفاظت کے لیے کھڑا کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو کہاں گئے؟ یہ محبت کو کون بتائے گا؟ اس محبت کو کون دکھائے گا؟ اس محبت کو کون دیکھے گا کہ حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین کھڑے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق حضرت علی کا تھا، حضرت علی پانی لا کر کے حضرت عثمان کو پہنچاتے ہیں، یہ محبت کون بتائے گا؟ حضرت عثمان غنی نے جو زمین خریدا ہے اسی زمین پر فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہے، اس محبت کو کون بتائے گا؟ اس محبت کو کون سمجھے گا؟ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 سبائی عبداللہ ابن سبا کے 3 بدماش گھسے ہیں، جس میں پہلے کا نام تھا عمر بن حمق، دوسرے کا نام تھا سودان بن حمران اور تیسرے کا نام تھا بشر بن کنانا۔ پہلے یہ داخل ہوتا ہے، اسی دن قبل صبح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور کہا ہے کہ اے عثمان غنی، اے میرے داماد، اے میرے چہیتے اور لاڈلے، تو 40 دن کا روزے دار ہے، آج شام میں میرے ساتھ تو افطار کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت مل چکی تھی، فوراً اپنی بیوی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے پائجامے لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جو ہے پائجامہ نہیں پہنا تھا، ہمیشہ تہبند یعنی لنگی پہنا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لنگی پہنا، لیکن پائجامہ کو خریدا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے جو ہے پائجامہ مانگا ہے، اور پائجامہ مانگ کر کے کہا ہے کہ لاؤ میں اسے پہنوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پائجامہ دیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائجامہ پہنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ تہبند پہنتے تھے، آج لنگی کیوں پہن رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے نبی میرے خواب میں آئے تھے، بتائے کہ عثمان تو 40 دن کا روزے دار ہے، تو آج میرے ساتھ آج افطار کرے گا، لہذا اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری آج شہادت ہو جائے گی۔ میں پائجامہ پہن رہا ہوں، کہیں یہ کم وقت آئے سب عبداللہ ابن سبا کے چمچے اور جب میری شہادت کریں، میرے اوپر خنجر چلائیں، میرے اوپر تلوار چلائیں، تو میرے جسم میں دھڑکن ہو، میرے جسم دھڑکیں پھڑکیں، تو جسم میرے کھل جائیں، میں ننگا ہو جاؤں، میرے اوپر سے کپڑے ہٹ جائیں۔ پوری زندگی میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا، میں اپنے عزم کو ہمیشہ ڈھکا ہوا رکھا، میں شرم و حیا کا پیکر کہلایا، آسمان کے فرشتے مجھ سے شرم کرتے رہے، اس لیے پائجامہ پہن لیتا ہوں تاکہ میری بے حرمتی نہ ہو، میرے جسم کی بے حرمتی نہ ہو۔ دوستو شام کے وقت جو ہے عصر کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پیچھے کے طرف سے آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تلاوت کی جگہ ہے، تلاوت فرما رہے ہیں۔ پیچھے کے دروازے سے 3 شخص آتا ہے، پہلا عمر بن حمق وہ آتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ایک راڈ سے وار کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں وہ داخل ہوتا ہے۔ دوسرا جہنمی بدبخت سودان بن حمران آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پہ بیٹھ کر کے 9 وار کرتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، قرآن شریف کے ورق پہ پڑتا ہے، اس جگہ پہ پڑتا ہے جہاں پہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے کافی ہے، اللہ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ دوستو پھر اس کے بعد جو ہے بشر بن کنانہ نے
تلوار اٹھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ محترمہ آگے بڑھتی ہیں اور آگے پکڑ کر کے جیسے ہی پکڑتی ہیں ان کے 3 انگلی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میری عزت کے اوپر حملہ ہو گیا، میری بیوی کے اوپر حملہ ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بددعا دیا ہے کہ تیرے ہاتھ شل ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو کتے کی موت مرے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پہلا وار کیا گیا تو اس وقت زبان سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے جنازے کی نماز پڑھایا ہے، یہ رات کے وقت جنازہ نکلا ہے، 18 آدمی صرف جنازے میں شریک ہیں، اور اس وقت بھی پتھر برسائے گئے۔ جب ادھر سے جا رہے ہیں تو پتھر برسایا جا رہا، ہر طرف سے راستہ روکا جا رہا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدینہ کی سرزمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھومتے تھے، اسی سرزمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کل قیامت کے دن کسی شہید کی گواہی زمین گواہی دیں گے، کسی شہید کی گواہی میدان دیں گے، کسی شہید کی گواہی تلوار کے دھار دیں گے، لیکن قربان جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی جو قرآن کے ورق دیں گے، جہاں لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ تینوں کا حشر بھی شام میں اسی طریقے سے ہوا۔ کسی نے کہا کہ شام کی جامع مسجد کے باہر یہ تینوں تڑپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، کتے کی طرح زبان باہر نکلے ہوا تھا، پانی عطش عطش کہہ رہا تھا، پانی کے لیے ترس رہا تھا، لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر جو ہے شہید ہوتے ہیں 556 عیسوی اور 35 ہجری میں شہید ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، 88 سال کی عمر ہے، بعض لوگوں نے 82 سال لکھا ہے۔ اتنی عمر میں اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کی جیسی سخاوت ہمارے اندر اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔